السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر آج 128 ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور بنو نذیر کی جلا وطنی جو ہے وہ بیان ہوگی۔ یہ بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، تو اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو اس کے نتیجے میں یہ پھر جلا وطن جو ہوئے ہیں، تو ان کا واقعہ ہم آج کچھ بیان کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ 129 نمبر لیکچر میں بیان مکمل جو ہے وہ ہوگا۔ بنو نذیر، یہ ان کا سردار جو تھا نا وہ حوئی بن اخطب تھا۔ اس نے نا اپنی ساری زندگی مسلمان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت میں جو ہے نا گزاری۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ مسلمان ہو گئی تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نا اپنے والد، یعنی کہ اس وقت یہ یہودین تھی، بچی تھی، تو فرماتی ہے کہ میں اپنے والد چاچا کی نہایت لاڈلی تھی۔ میں جب بھی انہیں دوسرے بچوں کے ہمراہ ملتی تو وہ مجھے گود میں اٹھا لیتے اور دوسرے بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو قبا میں بنو عامر بن عوف کے ہاں ٹھہرے، تو میرے والد حی بن اخطب اور چاچا ابو یاسر صبح نا ان کی خدمت میں چلے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور غروب آفتاب کے وقت سارا دن گزار کر آپ کے پاس پھر واپس آئے۔ تو وہ نہایت تھکے ہوئے، افسردہ اور غمگین جو ہے نا حالت میں تھے، بلکہ بڑی مشکل سے چل رہے تھے۔ حسب معمول میں بھاگ کر ان کی طرف گئی، بچی ہوتی ہے نا بھاگ کر جاتی ہے، لیکن اللہ کی قسم دونوں نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ہوتا ہے ایسے کہ بندہ اس کو پیار کرتا ہے جب آپ ریلیکس ہو، جب اپنی ٹینشن ہو تو بچے کی طرف بھی دھیان نہیں جاتا، تو انہوں نے آنکھ اٹھا کر کہتے میری طرف نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ ضرور کوئی اہم واقعہ جو ہے نا ہوا ہے، تو پھر میں نے اپنے چاچا ابو یاسر کو اپنے والد سے یہ کہتے ہوئے سنا، کیا یہ وہی ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے، یعنی کہ جو توراہ زبور انجیل میں جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا یہ وہی ہے۔ تو چاچا نے پوچھا کیا تم ان کی علامات سے پہچانتے ہو کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا؟ تو میرے والد نے کہا ہاں۔ تو چاچا نے پھر پوچھا کہ اب تمہارے دلی جذبات کیا کہ کیا ہم ان پر ایمان لائیں؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میرے دل میں رہے گی، یہ حی بن اخطب نے کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے کہ کاش وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر کر کافر بنا دے، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے، اور اس کے بعد کہ ان کے سامنے جو ہے وہ حق جو ہے واضح ہو چکا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کے باوجود وہ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، معجزات یہود و نصارہ کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق بھی کرتے تھے، لیکن صرف حسد، بغض، کینے کی وجہ سے وہ کفر کرتے تھے۔
اور یہ ایک 3 قبیلے تھے نا بنو کنیکا، تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو ہے نا جنگ بدر کے بعد بنو کنیکا نے جو ہے نا میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، تو مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، جس کی وجہ سے وہ شام کی طرف نا جلا وطن ہو گئے۔ اب یہ جو واقعہ ہے بنو نذیر کا، یہ دوسرا قبیلہ، 3 قبیلے تھے، یہ بنو نذیر دوسرا قبیلہ ہے، آگے بنو قریظہ کا بھی آئے گا بہت آگے جا کر۔ تو یہ نا غزوہ بنو نذیر کا معرکہ جو ہے نا احد کے بعد ربیع الاول 4 ہجری ربیع الاول کو پیش آیا، اور یہی پکی بات ہے، اور بھی قول ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ 4 ہجری کو یہ غزوہ جو ہے وہ پیش آیا۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے بطور خود شرکت کی ہو۔ اصل میں نا نبی علیہ السلام جب مدینہ گئے تو آپ نے نا ان کو ایسے کے ساتھ معاہدے کیے تھے یہودیوں کے ساتھ کہ اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو مل کر دفاع کریں گے، لیکن نہ یہودیوں نے نا سازشیں اپنی جاری رکھی اور اپنے دلی تعلقات مشرکین مکہ سے رکھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ پھر یہ بنو نذیر کو نا جنگ بدر کے بعد جو ہے نا یہودیوں کو خط لکھا کہ تم لوگ اسلحہ اور قلعوں کے مالک ہو، یہ ابو سفیان نے مکہ سے، کہ تمہارے پاس قلعے ہیں، اسلحے ہیں، ہاں جی، تو جو ہمارے آدمی سے جنگ کرو، ورنہ ہم تو ایسے ایسے کریں گے کہ پھر ہمارے اور تمہاری عورتوں کی زیورات کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ مطلب کیا تھا کہ ہم تمہیں غلام بنا لیں گے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے، ہم تم پر حملہ کر دیں گے، تو اگر تم چاہتے ہو کہ ہم سے محفوظ رہو تو جو ہمارے آدمی ہیں مکہ سے مدینہ آئے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کے خلاف سازشیں کرو۔ تو ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نا عہد شکنی کا مکمل پروگرام بنا لیا کہ ٹھیک ہے اگر مشرکین مکہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور پھر ہم کیوں معاہدے کی پابندی کریں، دشمنی تو تھی دل میں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو جو ہے نا کہلاوا بھیجا کہ آپ آئیے، ہاں جی، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ اپنے 30 اصحاب کے ساتھ ہمارے ہاں تشریف لائیں، اور 30 ہمارے علماء آئیں گے، پھر بحث مناظرہ ہوگا، جو حق ہوگا اسے ہم قبول کر لیں گے، اور اگر آپ حق پر ہوئے تو آپ کی نبوت کی ہم تصدیق بھی کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے نا ادھر تشریف لے گئے، لیکن نا یہ ایک روایت یہ ہے کہ ایک نے نا راز فاش کر دیا عورت نے کہ انہوں نے تو آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام واپس آ گئے اور پھر آپ نے جا کر ان کا محاصرہ کیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ عمر بن نا امیہ یہ وہ ہیں جو 70 صحابہ میں تھے نا، تو ان میں سے ایک بچ گئے تھے یہ، تو یہ واپس ہوئے، تو میں نے بتایا تھا کہ راستے میں ایک درخت کے نیچے یہ انہوں نے آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو 2 اور آدمی بھی آ گئے، انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، تو انہوں نے کہا ہم بنو عامر قبیلے سے ہیں، تو بنو عامر قبیلے نے عامر بن طفیل نے تو دھوکہ دیا تھا، تو لیکن انہوں نے بھی ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہم نبی علیہ السلام سے ہو کر آئے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، آپ نے ہمیں امان دی ہے، بلکہ کپڑے بھی ہمیں عطا کیے ہیں، تو یہ نہیں ایک دوسرے کو بتایا، وہ سو گئے۔ تو اب عمر بن امیہ نے اپنی طرف سے کہ بنو عامر نے ہمارے 70 قاریوں کو شہید کر دیا، 58، تو اپنا انتقام لیتے ہوئے یہ رات کو جب یہ سوئے ہیں اٹھے ہیں تو ان کو قتل کر دیا۔
سوئے حالت میں دونوں کو قتل کر دیا۔ پھر جب بنو عامر کو پتا چلا کہ بھی ہمارا آدمی کو جو ہے نا قتل کر دیا گیا ہے، تو بد عہدی تو تھی نہیں، تو انہوں نے کہا آپ ہمیں دیت دے ہمارے آدمیوں کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جو کہ بنو نذیر کی قبیلے کی طرف نکلے ہیں، کیونکہ یہ بھی معاہدہ تھا کہ اگر بندہ مارا جائے گا تو کٹھی دیت دیں گے مل کر۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ جو دو بندوں کی دیت ہے، غالباً 200 اونٹ بندے تھے، 200 اونٹ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو بنو نذیر قبیلہ ہے نا یہ بھی دیت ادا کرنے میں شریک ہو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا دیت ادا کرنے کے لیے بنو نذیر سے مدد طلب کی۔ بنو نذیر ان دنوں بنو عامر کے حلیف تھے۔ اس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت لینے کے لیے ان سے ہفتے کے دن نکلے۔ آپ نے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لیا اور نماز جا کے مسجد قباء میں ادا کی۔ پھر بنو نذیر کے پاس گئے اور حسب معاہدہ دیت کے لیے جو ہے نا رقم طلب کی، دیت کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو القاسم آپ جو چاہتے ہیں ہم وہی کریں گے، آپ یہ کریں، آپ یہاں پر بیٹھے ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہم دیت کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ادھر سے گئے، آپ نا ایک گھر کی دیوار کے پاس نا ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، علی، زبیر، طلحہ، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، اسید بن حسیر تھے۔ ادھر یہودی تنہائی میں اکٹھے ہوئے تو شیطان ان پر سوار ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑا سنہری موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توبہ نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب آپ آئے ہوئے ہیں تو کتنے ساتھی ہیں؟ تو آپ ایک نا مکان کے ساتھ نا دیوار جو تھی نا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ سردار جو نا حوئی بن اخطب، اس نے یہ پروگرام بنایا کہ اے یہود کی جماعت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، ان کی تعداد 10 سے بھی کم ہے، اور اس پر اس کے گھر کے اوپر سے نا چٹان یعنی کہ پتھر بڑی سی سل آپ کے اوپر گرا دی جائے۔ یعنی کہ یہودی کا مکان تھا نا، تو وہ یہودی مکان کی چھت پر چڑھے اور آپ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تو اوپر سے وہ پتھر گرا دے، سل بہت بڑی، توبہ نعوذ باللہ وہ آپ پر گرے گی، آپ شہید ہو جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ ہی بکھر جائیں گے اور اوس خزر رہ جائیں گے، وہ تو ہمارے حلیف ہیں۔ تو اس پر ایک بدبخت یہودی عمر بن جہاش وہ بولا میں نہ گھر پر چڑھ کر نہ چھت پر پتھر گراؤں گا آپ پر، یعنی کہ یہ کام میں کروں گا۔ اس کا نام کیا تھا؟ عمر بن جہاش۔ اب بنو نذیر کا ایک اور یہودی سردار تھا جس کا نام سلام تھا، اس نے نا ان کو خبردار کیا کہ یہ کام نہ کرو۔ اس نے کہا کہ تم ساری زندگی میری مخالفت کر لینا لیکن اس موقع پر میری مخالفت نہ کرو، میں تمہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم محمد سچے اللہ کے رسول ہیں، اللہ تمہارے ارادے کی خبر ان کو دے دے گا، اور پھر یہ ہمارے معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے، دیت بنتی ہے تو لیکن یہودیوں نے کوئی نہ سنی، ان کے دماغ پر شیطان سوار تھا جی، اور وہ اپنے منصوبے کو عمل پہ لانے کے لیے پرعزم تھے۔ تو یہ اپنا سوچ کر یہ چٹان لے کر اوپر چڑھا ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر وہی لے کر آئے اور آپ کو یہودیوں کے تمام ارادے سے خبردار کیا کہ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً ادھر سے اٹھیے اور روانہ ہو جائیے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تیزی سے اٹھے، حتیٰ کہ صحابہ کو بھی نہیں بتایا، اور بڑی تیزی کے ساتھ نا ایسے گئے ہیں جیسے قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہو، بندے کو جیسے پیشاب آیا ہو تو وہ تیزی نہیں دکھلاتا اس طرح، اور آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام نے آپس میں باتیں کی کہ آپ نا قضائے حاجت کو گئے ہیں۔ جب خاصی دیر ہو گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارا یہاں پر رکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے۔ تبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے چل پڑے ہیں۔ تو حی بن اخطب کہنے لگا ابو القاسم نے جلدی کی ہے، ہم انہیں کھانا کھلا کر ان کی ضرورت پوری کرنا چاہتے تھے، تو وہ کہاں گئے ہیں؟ مکاریاں کر رہا تھا، سازشیں کر رہا ہے، ہاں جی، کہہ رہا ہے وہ اوپر سے کہہ رہا ہے کھانا پیش کرنا تھا، کدھر گئے ہیں؟ اور دیت 100 اونٹ کا بھی ہم نے بندوبست کر لیا ہے۔ صحابہ کرام مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ابھی ابھی آپ سے میری ملاقات ہوئی، آپ مدینہ تشریف لے آئے ہیں، یعنی کہ مدینہ چلے گئے۔ تو مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، صحابہ وہاں پہنچے تو آپ تشریف فرما تھے۔ تو ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ وہاں سے تشریف لے آئے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہود نے میرے ساتھ دھوکے کا ارادہ کیا تھا۔ سارا بتایا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے سب کچھ بتا دیا۔ باقی ان کا صحابہ کو شہید کرنے کا پروگرام نہیں نہ تھا، تو کہا بھی نہیں، اصل میں مقصد تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب نہ کنانا بن سوریہ کی دہائی، بنو نذیر اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے۔ ایک یہودی کنانا نے کہا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے اٹھ کر کیوں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں تو معلوم نہیں، تمہیں کچھ پتہ ہے تو بتا دو۔ اس نے کہا کہ تورات کی قسم بے شک میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے ارادے کی خبر دے دی گئی ہے، چنانچہ تم اب مزید اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ اٹھے ہی اس لیے کہ انہیں بذریعہ وہی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور بے شک ہماری کتابیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئی، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی پیدائشی مکہ، ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی، ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی جو صفات تورات میں بیان کی گئی ہیں اور وہ ساری کی ساری ان پر سچی آتی ہیں جی۔ میں نے دیکھ رکھا ہے کہ تم خون خرابے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، تم اپنے مال جائیداد اور بچے روتے چھوڑ جاؤ گے، اگر تم میری بات مان لو تو تمہاری شرافت جو ہے وہ سرداری برقرار رہے گی۔ تو یہود نے نا یعنی کہ ایمان لے آؤ، اگر ایمان لے آؤ گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے معاملات کو ختم کر دیں گے۔ اس نے ابن سوریہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں چھوڑ سکتے اپنے دین کو، تو ابن سوریہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو اسی چیز کو بہتر سمجھتا ہوں، یعنی کہ جو میں نے تمہیں کہا ہے کہ ایمان قبول کر لو، لیکن میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ کیوں؟ میری جو بیٹی ہے نا سا، اس کو آگ دلائی جائے گی کہ اب میں نے تمہارے ساتھ ہی ہوں، جو مصیبت پہنچے گی اکٹھے ہی قبول کریں گے۔ مطلب توبہ نعوذ باللہ، ایمان اتنا پکا نہیں تھا کہ وہ قربانی دینے کو تیار ہوتا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ آپ سفیر بن کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر محمد بن مسلمہ کو بھیجا یہود کی طرف سفیر بنا کر، اور انہیں حکم دیا کہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس جاؤ
اور ان سے کہنا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ تم اس کے شہر سے نکل جاؤ۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا کہ تم میرے علاقے سے نکل جاؤ، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور وعدہ خلافی کی ہے۔ اور پھر محمد بن مسلمہ نے ان کی جو سازش غداری اور عمر بن جہاش کے گھر کے اوپر سے جانے اور وہاں سے آ کے سر پر بڑی چٹان گرانے کی بات بتائی تو وہ سب کے سب خاموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے علاقے سے نکل جاؤ، میں تمہیں 10 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی نظر آیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یعنی کہ 10 دن کی مہلت ہے۔ یہود بنو نذیر نے کہا کہ اے محمد، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ قبیلے اوس کا کوئی شخص ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آئے گا، کیونکہ یہ تم تو ہمارے دوست قبیلے سے ہو۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، دل بدل چکے ہیں، اسلام نے اوس اور بنی نذیر کے درمیان جاہلیت میں ہونے والے تمام معاہدے ختم کر دیے ہیں۔ اب بنو نذیر نے جلا وطنی قبول کر لی، ٹھیک ہے جی، ہم 10 دنوں کے اندر اندر علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اسی درمیان میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا قاصد ان کے پاس پہنچا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ عبداللہ بن ابی تم سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے گھروں سے نہ نکلو اور اپنے قلعوں ہی میں مقیم رہو، میرے پاس میری قوم اور دیگر عربوں کے 2000 جنگجو موجود ہیں، اور جو تمہارے ساتھ قلعے میں داخل ہو جائیں گے اور تمہارا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانیں دے دیں گے۔ مطلب عبداللہ بن ابی نے کہا کہ جلا وطن نہ ہو، 2000 کا لشکر آئے گا، تم اس کے ساتھ قلعے میں داخل ہو کر تمہارا وہ دفاع کرے گا، اور پھر قبیلے غطفان بھی تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کیا آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے منافقت کی اور اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے کہتے ہیں یقیناً اگر تم مدینہ سے نکالے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت قبول نہیں کریں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ یہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا۔ ایک ان میں نا سلام تھا، بڑا عقل مند آدمی تھا، اس نے حی بن اخطب جو سردار تھا نا بنو نذیر کا، جو جلا وطنی کی تیاری کر رہا تھا، تو اس نے تیاری چھوڑ دی اور کہا نہیں، وہ تو عبداللہ بن ابی جو ہے نا 2000 کا لشکر بھیج رہا ہے۔ تو اس نے کہا حی اللہ کی قسم تمہارے نفس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے کبھی وفا نہیں کی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے بنو قنیقہ کو بھی یہ بات کہی تھی کہ میں اپنا لشکر بھیجوں گا تو آیا؟ تو تم اس دھوکے میں نہ آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، یہ اگر تمہارا یہ جانا تو قبول کر لیں گے، لیکن اگر تم نے اندر رہ کر لڑائی کی تو پھر وہ تمہارے تمام مال اسباب پر قبضہ کر لے گے۔ تو عبداللہ بن ابی نے نا بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد کو بھی پیغام بھیجا کہ وہ اپنے ساتھی قبیلے بنو نذیر کی مدد کریں، تو کعب بن اسد نے 2 ٹوک جواب دیا کہ بنو قریظہ جو ہے وہ عہد شکنی نہیں کرے گا، کیونکہ بڑا معاہدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف نہ لڑنا، اور بلکہ باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوا تو ہم جو ہے نا مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ عبداللہ بن ابی بنو قریظہ کی طرف سے مدد آنے کی امید کھو بیٹھا، وہ بنو نذیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فتنہ کھڑا کرنا چاہتا تھا، اس لیے حی بن اخطب کو مسلسل پیغامات بھیج کر اس نے اس پر آمادہ کر لیا کہ تم جو ہے نا یہ قلعہ نہ چھوڑو، اور باقیوں نے بھی نا اس کو جو ہے نا تسلیم کیا۔
اب ہوا یہ کہ ایک عبداللہ بن ابی کی شاہ، دوسرا ارد گرد کے قبیلے، تو ایک ان کے دل میں دشمنی، انہوں نے کہا جی ہم نے جو ہے نا قلعہ نہیں چھوڑنا. تو پروگرام کیا بنایا، اس نے کہا کہ ہم نا قلعوں کی مرمت کر کے قلعے بند ہو جائیں گے، اپنے جانور قلعوں میں داخل کر کے تمام راستے بند کر لیں گے، اپنے قلعوں میں پتھروں کا ذخیرہ کر لیں گے. ہمارے پاس اتنا اناج ہے غلہ کہ اگر نبی علیہ السلام ہمارے قلعے کا محاصرہ کریں، سال تک بیٹھے نہیں، سال تک، تو ہمارا راشن نہیں ختم ہوتا. تو سال وہ کیسے محاصرہ کر سکیں گے، آخر ان کو اٹھ کر جانا ہوگا. تو سلام نے نا بڑا زور لگایا کہ اللہ کی قسم تو جانتا ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اگر ہم نے حسد کی وجہ سے ان کو قبول نہیں کرتے، تو جب انہوں نے کہا ہے کہ علاقہ چھوڑ تو چھوڑ دیں، اسی میں ہمارا فائدہ ہے. لیکن بہرحال جی وہ ساری باتیں رائے گا گئی، اس نے کہا کہ ہم نے علاقہ نہیں چھوڑنا. بنو نذیر میں ایک بوڑھا شخص تھا جس کا نام ساروق تھا. ساروق، اس نے نا، لوگ اس کو دیوانہ سمجھتے تھے، اس نے بھی یہ بات کہی. اس نے کہا اے حی بن اخطب، تو بدبخت اور منحوس آدمی ہے، تو بنو نذیر کو دھوکے میں ڈالے گا، تو تم جو ہے نا یہ چلے جاؤ، جلا وطن ہو جاؤ. تو اس نے کہا حی بن اخطب نے، کیا پاگل بھی میرے خلاف باتیں کریں گے؟ یعنی کہ اسے بڑا غصہ آیا. ہاں جی. اور ساروں کے بھائیوں نے اس کو مارا پیٹا، پھر اسے حی کے ساتھ بڑی منت سماجت کی اور اسے یقین دہائی کرائی کہ ہم آپ فکر نہ کریں، ہم ہر بات میں آپ کے پیچھے ہیں، آپ جیسا کرے کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، یعنی کہ ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. یہود کا نا نبی علیہ السلام کو پیغام، اب انہوں نے پیغام دینا تھا نا، نبی علیہ السلام نے تو پیغام دے دیا کہ یہ علاقہ چھوڑ دو. تو نا جدئی بن اخطب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے اور اپنے نہ ہم اپنے اموال سے دستبردار ہوں گے، آپ نے جو کرنا کر لیں. توبہ نعوذ باللہ، یعنی کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں. تو اب جب یہ صورتحال پیش آئی تو نبی علیہ السلام نے جب حی بن اخطب کا یہ پیغام سنا تو تکبیر بلند کی، صحابہ کرام نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا. تو آپ نے پھر خبر دی کہ یہود بھاگنے کی بجائے جنگ کرنے پر تل گئے ہیں، تو ہم بھی جنگ کریں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے نا ان کی قوت کا اندازہ لگایا اور پھر ان سے نبٹنے کا پختہ جو ہے نا ارادہ کر لیا، اور آپ نے جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا اور کوچ کا بھی اعلان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو. جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. بہرحال بنو نذیر نے نا قلعے کے اندر رہنے کو ترجیح جو ہے وہ دی ہے. اور جب یہودی قاصد نبی علیہ السلام سے اٹھا تو حی بن اخطب نے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے نا عبداللہ بن ابی کے پاس بھی جانا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے. پھر چنانچہ یہ مجلس سے اٹھ کر جب عبداللہ بن ابی کے گھر کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی کا اپنا سکا بیٹا عبداللہ اس کا نام تھا، تو وہ اپنے گھر میں آئے، انہوں نے اپنی زرہ پہنی، اپنی تلوار پکڑ کر تیزی سے باہر نکل گئے. مطلب وہ سچے مومن تھے نا، ان کا بیٹا عبداللہ بن ابی کا. تو وہ مایوس ہو گیا، جو اپنے بیٹے کو نہیں روک سکتا
تو وہ دوسروں کو کیا روکے گا اور کیا مدد کرے گا؟ چنانچہ واپس گیا تو ہی نے پوچھا کیا صورتحال ہے؟ اس نے بتایا کہ شر ہی شر ہے، نقصان ہی نقصان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارا پیغام دیا تو انہوں نے تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ہے اور فرمایا کہ یہودی لڑائی پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ تو ہی نے کہا یہ تو اس کی چال تھی۔ تو فرمایا جب تم عبداللہ بن ابی کے پاس گئے ہو تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس نے ہمیں کوئی بلائی نظر نہیں آتی۔ تو بہرحال جی نبی علیہ السلام نہ تیار ہو کر نکلے ہیں، ابن ام مکتوم کو مدینے کا انتظام سونپا اور آپ نے بنو نذیر کے علاقے میں جا کر عصر کی نماز پڑھی۔ جب بنو نذیر نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو انہوں نے قلعوں میں پناہ لے لی، قلعہ بند ہو کر اور اوپر چڑھ کر نا فصیل جو قلعے کی دیوار ہوتی ہے ہاں جی اس در سے تیر برساتے رہے حتیٰ کہ اندھیرا چھا گیا۔ اسلامی لشکر کے جو سپاہی پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی عشاء کی نماز تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد اپنے 10 صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ نے لشکر کی کمان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی۔ مسلمانوں نے بنو نذیر کا محاصرہ کر رکھا تھا، انہوں نے اسی حالت میں رات گزاری اور صبح تک اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے رہے۔ فجر کے وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں اذان کہی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر پھر بنو نذیر کے علاقوں کی طرف نکل آئے اور بنو ختمہ کے علاقے میں آ کر پھر آپ نے نماز پڑھی۔ یہ بنو نذیر کی جلا وطنی کا جو ہے نا واقعہ یہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ ہم اس کو کل بیان بقیہ جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔